بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور زیس یعنی زندگی کو کہتے ہیں۔ موت اور زیس کی روزانہ سفرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ زندگی کیا ہے؟ مفلس کی قبا جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں، ساتھیوں، بچوں سے اس کرب کے ساتھ آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، چند الفاظ میں، چند ساتوں میں، کہ اس پہ غور کیجئے کہ ان اشعار کے ایک ایک حرف پر اب غور کیجئے تو خون کی بوند ٹپک رہی ہے، دل آزاری ہے، پریشانی ہے اور غم روزگار ہے، سیاسی ابتری ہے، زمانے بھر کا شوب ہے۔ اور رونما کب ہوگا راہ زیس پر منزل کا چاند، کب ختم ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب تاریک کی ہوگی سحر خیر البشر۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ، کرب کے ساتھ، میں آج جو پاکستان کے حالات ہیں، جو سیاسی ابتری بے یقینی ہے، جو لوگوں کے حالات ہیں، ان حکمرانوں نے، مردم ناشناس لوگوں نے کیا نوچ کے حال کر دیا۔ کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تو عوام کو لائنوں میں کھڑا کر دیا، کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ آٹا چینی میرے بزرگ ہمارے ساتھ کے سارے جانتے ہیں، ہم بچے چھوٹے بچے تھے ہم لوگ۔ کسی نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تو کس حال پہ ملک کو پہنچایا، اور کسی نے ووٹ کو عزت دے کر، یہ نعرہ دے کر لوگوں کو ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ میں ایک دو باتوں کے ساتھ جو تاریخ میں اگر آپ غوطہ زن ہوں اسلامی تاریخ میں، جس کی صحت پر کوئی کسی قسم کا کوئی بدگمانی نہیں ہے، ریاست مدینہ پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ ملک ہمارا جو اللہ کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کلمے کی حرمت کو کیسے پامال کیا ان لوگوں نے۔ آج کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ جو شخص درد دل رکھنے والا ہے، ملک کا خیر خواہ ہے، وہ خون کے آنسو رو رہا ہے لوگوں کے حالات دیکھ کے۔ کہیں کھانے کو نہیں ہے، کہیں خودکشیاں ہیں، کہیں بل نہیں ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھروندے دیکھ کے ان کو شرم حیا نہیں آتی، ان کو غیرت نہیں آتی۔ جو اپنے بوٹوں پر ایک 10 پارٹیکل نہیں پڑنے دیتے، ایک ذرہ نہیں پڑنے دیتے، اپنے کر و فر پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ان لوگوں کو کیا عوام کا درد ہو سکتا ہے؟ ان کی حکومت دیکھیے، ظلم و شرافت دیکھیے، یہ کتنے نیک نام ہیں، یہ قائد عوام ہیں، نہ غیرت ایمان ہے، نہ حرمت یقین ہے، پھر اس پہ ترا ہے عجب، یہ صادق اور امین ہے۔ آئیے تاریخ کی سیاحت کیجئے، صادق اور امین کا آپ کو تعارف کراتے ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ ہمارا عدل، روز آئین کی پاسداری، آئین کی پاسداری، عدل و انصاف کی پائیداری، اور یہ سارے الفاظ سنتے سنتے پارلیمنٹ کا احترام، عدلیہ کا احترام، جو آپس میں دست و گریبان ہیں۔ دیکھیے ذرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو وہ انسان جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، یہ وہ انسان ہے کہ قیامت کے روز بھی جب اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب میں جلدی کریں، تو بتائیں کون ہے جو میرا حساب دے گا، کون آپ کے پاس ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کر آگے کر دیا، یہ وہ ہستی ہے کہ یا اللہ یہ ہے میرا حساب کے لیے، حساب لیجئے۔ تو اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ میں اس شخص کا حساب نہیں لوں گا بغیر حساب کے ابو بکر صدیق کو جنت میں، اور جنت میں ہر دروازہ ابو بکر صدیق کو پکارے گا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بار امانت ان کے سپرد کیا۔ میں مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں، پھر آپ خود تقابلی جائزہ لیجیے گا اور موازنہ کیجیے گا ان لوگوں کا، کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہم نے اسی نام پر یہ ملک لیا تھا، یہ اسی کا متقاضی تھا۔ ہر زخم جگر درد، وہ ہے نا، وہ ہمارا یہ شعر ہے کہ داور میشر جو ہے، جو کہا تھا ہر زخم جگر داور میشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ جب بار امانت دیا گیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے جنگ تبوک میں سب کچھ، سارا متاع غرور لا کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں۔ تو تاجر سے سب کچھ لٹا دیا۔ تو جب بار امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد فرمایا تو عمر فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں اپنے کپڑا رکھ کے تو بیچنے کے لیے جا رہے تھے، اور عمر کہتے ہیں کدھر، کہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کیوں کہ میں نے اپنے گھر کا کاروبار نہیں چلانا، وہ کہاں سے کروں گا پورا؟ اب عمر نے فرمایا اگر آپ کپڑا بیچنے چلے جائیں گے تو یہ حکومت کا کاروبار، یہ لوگوں کا کاروبار جو آپ پر ذمہ داریاں دی ہیں، یہ کون پوری کرے گا؟ فرماتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امت کا امین کہا گیا ہو، ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ بیت المال سے ابو بکر صدیق کا گھر کے لیے کچھ توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان مقرر کیجیے۔ ان کے کہنے پر ان کے گھر کا سامان، کھانے پینے کا جو سادہ، ایک دن ان کی بیوی محترمہ کہنے لگی میرا میٹھا کھانے کو دل فرما رہا ہے، میٹھا کھانے کو میرا دل کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق 28 لاکھ مربع میل کے فرما روا، 20 لاکھ بھی آتا ہے، اتنے بڑے حاکم، ان کو دیکھیے ذرا، چھوٹا سا پاکستان، ان کا رہن سہن، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز زندگی، ان کا طرز معاشرت، ان کا طرز معیشت دیکھیے، گھن آتی ہے۔ ان کی فکر، ان کی جمہوریت، ان کی ڈیموکریسی، سوچئے ذرا، سوچئے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے۔ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یہ خلیفہ وقت ہے، ریاست مدینہ کا والی بادشاہ، جن کے نام سے کفر کانپ جاتا ہے آج بھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں روز تھوڑا تھوڑا بچا لوں گی۔ انہوں نے روز تھوڑا تھوڑا بچایا۔ چند دنوں کے بعد ان کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے میٹھا کھانے کے لیے۔ میٹھا کا جسٹ امیجن، میٹھا کھانے کے لیے ہم زمینوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، ٹکار نہیں مارتے۔ ہمارے لہنگے 5-5 لاکھ کے اور آمد الناس کو بل دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے جاتی عمرے اور ہمارے ایون فیڈز، ہماری کر و فر اور ہمارے بنی گالا کے محل، غور کیجئے، ہمارے بلاول ہاؤس، جنہیں کوئی اپنی موت یاد نہیں،
یعنی کچھ نہیں پتا ہمیں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. جب اللہ پوچھیں گے ان سے بڑے بڑے یہ لیٹے ہو کے الٹے کہ نعم الملک اليوم، تو کون کون جنبش کھائے گا؟ تو اللہ خود فرمائیں گے کہ آج میری کس کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے؟ کون بولے گا؟ اللہ خود کہیں گے کہ آج میری حکومت ہے، انہیں کچھ یاد نہیں اور سر پر کھڑی ہے موت. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے، انہوں نے کہا میں نے اتنے پیسے جوڑ لیے ہیں کہ میٹھا پکاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنا مال بیت المال سے زیادہ ملتا ہے کہ آپ نے یعنی اپنے پیسے جوڑ کے اور میٹھے کا بندوبست کر لیا ہے. اب مزید مال بیت المال سے کم ہو جائے گا ہمارے کھانے پینے کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ابو بکر صدیق کا جب وقت آیا تو فرمایا کہ یہ میری جو میراث ہے یہ آنے والے خلیفہ کے سپرد کر دینا. وہ کوئی پیسہ دینار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تجوریاں نہیں تھی. اس میں ایک اونٹنی تھی، ایک پیالہ تھا پینے کے لیے، ایک پیالہ تھا، ایک اونٹنی تھی اور ایک چیز تھی. انہوں نے کہا یہ آنے والے کو دے دینا. تو جب حضرت خلیفہ حضرت عمر بنے تو یہ ان کے حصے میں آیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ تو نے کیا کیا، آنے والوں کو امتحان میں ڈال گیا. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. آخری چھوٹی سی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خطبہ دینے آتے تو ان کے 12 پیوند لگے تھے، ایک چمڑے کا پیوند تھا. لیٹ ہو گئے تو پوچھا تو کہنے لگا میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو پہنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، دونوں جہان کے مالک، اب عمر رضی اللہ عنہ کا جو حصہ تھا بیت المال سے، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ بہت کم ہے، اس کو بڑھا دیا جائے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے تشریف فرما تھے. انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، امت کی ماں بھی ہیں اور عمر کی بیٹی ہیں، ان کو سفارش کے لیے پیش کیا، ان کو استعمال کیا کہ حضرت عمر کے پاس جائیے. انہوں نے جا کے سارا یہ قصہ بیان کیا کہ آپ کے بیت المال سے بہت کام ہے، گزارا نہیں ہوتا، بڑھا دینا چاہیے کچھ. کہنے لگے آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ ان کے نام بتائیں گے. نام نہیں بتاؤں گی، پہلے یہ کام کریں. تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، وہ میری زبان سے ایک نہیں دیتی ان کے بارے میں کہ جنہوں نے سفارش کی تھی، انہوں نے نام تو پتہ ہی نہیں تھا. تو فرمانے لگے حفصہ جو ان کی بیٹی تھی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہننے میں کیا استعمال کرتے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ ان کا صرف 2 گیروی رنگ کے جوڑے تھے. ایک کبھی کوئی باہر کا وفد آتا پہن لیتے یا جمعے کے خطبے میں پہنتے تھے. انہوں نے کہا حفصہ یہ بتا وہ کھانے میں کیا استعمال کرتے تھے؟ تو کہنے لگی وہ کھانے میں جو اپنا جو کی روٹی ہوتی تھی اور کبھی کبھی میں گھی نکال کے نا اس میں سے تو اس کو چوپڑ دیتی تھی. اس کو ہم چوپڑی روٹی کہتے ہیں. تو آپ سب خود بھی کھاتے، تناول فرماتے اور لوگوں کو بھی دیتے، خوش ہوتے. کہنے لگے بتا مجھے لیٹنے میں بستر میں کیا استعمال کرتے تھے؟ کہنے لگی گرمیوں میں جو ان کا بستر ہوتا تھا وہ چادر لٹا دیتے تھے، بچھا دیتے تھے، اور سردیوں میں وہ آدھا حصہ نیچے ہوتا، آدھا حصہ ان کے اوپر ہوتا تھا. یہ تھی پوری کل کائنات اتنے بڑے بادشاہ کی. ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں حیا آنی چاہیے، ہاں، اور ہمیں غور کرنا چاہیے. لوگ مارے پریشانی کے
मजदूर जब रोड पे चल रहा है, उसकी बेकसी, उसकी गुर्बत, उसकी उसरत नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, तो उन महलों में बैठे वाले इन हुक्मरानों को नजर नहीं आ रही। आपका बहुत शुक्रिया, इस पर गौर कीजिएगा।